بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی وعلا آلہ اصحابہ اجمعین۔ جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، صدیق ایک تو ہی تھا ساری بستی میں جس نے تائید مصطفیٰ کی تھی، اور جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، دراصل مصطفیٰ کی ادا ہے ابو بکر، اور میں حیدری ہوں مولا علی کا غلام ہوں، رہتے میری نظر میں صدا ہے ابو بکر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، 10:30 بجے بلا تاخیر عشاء کی نماز کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر، اور انشاءاللہ آپ حضرات کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت میں ہی اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ آپ کے بالکل ہی پڑوس میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں سونے والے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گیلا بیسو۔ محترم بھائی نے کچھ احباب کا تذکرہ کیا جو بیگانے نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ ممکن ہے کہ میرے مزاج کی تلخی ترشی کی بنیاد پہ وہ بجائے ابو بکر صدیق کی مدح سننے کے مدح کو روکنے کے لیے استعمال ہو گئے۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے میرا مدعا سن لیجئے، معصوم پیغمبر کے مظلوم صحابہ کی عزت و عظمت سن لیجئے۔ اگر یہ سودا آپ کو وارے کر جائے تو پھر جھنڈا میرے ساتھ اٹھا لیجئے، اگر صحابہ کی عزت سن کے بھی ضمیر نہ جاگے تو پھر آپ کا اپنا مقدر ہے۔ باقی جو بھائی نے اپنے دکھ درد کا اظہار کیا تو اس سے اتنا ہی کہوں گا کہ شہداء نے پکارا ہے ہم کو فردوس کے بالا خانوں سے، اور ان شہداء کا پیغام ایک ہی ہے کہ اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں میں آپ الجھ جائیں گے تو عظیم منزل کے عظیمت والے راہی کبھی بھی نہیں بن پائیں گے۔ ہاں، ہمیں اپنی دعوت پر، اپنے انداز پر، اپنے الفاظ پہ تھوڑا سا تنقیدی غور کرنا چاہیے کہ اتنے عظیم مشن کے باوجود میرے اپنی ہی صفوں کے لوگ میرے مخالف کیوں ہیں؟ کہیں میرے رویے نے میرے اپنوں کو کہیں میرا بیگانہ تو نہیں بنا دیا؟ اور اگر تب بھی وہ میرے بھائی تلخی ترشی پر اتر آئیں تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے جو مکہ کی دھرتی پر خدا کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے خطاب کے بیٹے کو مانگا تھا۔ تو کبھی سجدے میں جا کے انہی کا نام لے کے دعا کیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کے قاتل بنیں گے، عمر کی طرح آپ کے محافظ بنیں گے۔ لیکن گزارش اتنی ہے
کہ میں کسی کے اوپر میرے بھائی یہاں پہ فتوا تو تب لگاؤں جب میں نے اپنا مشن اس تک پہنچا دیا. جب میں نے اپنا مشن ہی اس تک نہیں پہنچایا اور میں دعویٰ کرتا ہوں بین الاقوامی سطح پہ عالمی کفر کا مقابلہ کرنے کا، لیکن دعوت میری مسجد کے ممبر و محراب سے ہی آگے نہ بڑھے، تو یہاں پہ شکوہ ان پہ نہیں، شکوہ ہمیں اپنی ذات پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور یہ دعوت صرف اسٹیج پہ آنے والے کے ذمہ نہیں. نبی کریم اللہ کے نبی رؤوف الرحیم پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس تو ایک آیت بھی پہنچے تو وہ بھی آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی اللہ کے نبی نے اس ایک ہی جملے سے امت کے ایک ایک فرد کا معیار اور مقام متعین کر دیا کہ یہ امت ساری کی ساری دائی ہے، مبلغ ہے. دائی تو میں تب بنوں گا جب مجھے اپنی دعوت کا پتہ ہو، مبلغ تو میں تب بنوں گا جب مجھے اپنے نظریے کا پتہ ہو، میرا نظریہ کیا ہے اور دعوت کب دینی ہے، کسے دینی ہے، کیسے دینی ہے، دعوت کون دے گا، یہ انتہائی لازم ہے. یہ انتہائی لازم ہے. اور اللہ کرے ایسا ہو. رات سیالکوٹ میں کچھ ہماری دیگر تنظیموں کے احباب جمع تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کچھ آپ مشورہ دیجیے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے گزارش کی کہ کتنا اچھا ہو کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں مسالک کے وہ تمام تر مبلغین ایک جگہ پر جمع ہو جو پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرنا اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں، عبادت بھی سمجھتے ہیں. یہ تینوں مل بیٹھ کے اپنی اپنی دعوت پر غور کریں کہ ہماری دعوت مؤثر کہاں تک ہے، دشمن کے پروپیگنڈے کا توڑ ہمارے بیانات سے کس حد تک ہے، اور ہمیں اپنی دعوت میں کتنی انقلابی تبدیلیاں لانی چاہیے. جب تک آپ کی نظر دشمن کے ہتھیار پر نہ ہو تو آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہی. نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 یاروں کو لے کر اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ سے مکہ کی جانب مقام حدیبیہ پر ٹھہرے. مشرکین مکہ نے بعض لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کے خدا کے رسول کے پاس بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن کائنات کا سب سے عظیم ترین پیغمبر، پالیسی دیکھی اللہ کے نبی کی، اس رستے میں اپنے جاسوس اور اپنے یار کھڑے کر دیے. دشمن نبی تک بعد میں پہنچتا تھا اور دشمن کا انداز پیغمبر تک پہلے پہنچتا تھا. صحابہ بتاتے آنے والا ایسا ہے، آنے والا یعنی آنے والا حبشی جو آیا تو اللہ کے نبی نے قربانی کے جانور کھڑے کر دیے. کیوں کہ حبشہ کے رہنے والے لوگ قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں. رسول خدا نے کچھ اور نہیں کیا، صرف جانور بیٹھے تھے کھڑا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ حبشی آیا، ان کا نمائندہ بن کے تھا، واپسی پر دعوت خدا کے رسول کی دے رہا. آنے والا جو آیا تو ہتھیار سجا کے آیا. اللہ کے نبی نے فوراً کہا اپنے یاروں سے ذرا تم بھی وہ اونٹوں سے کپڑا شپڑا ہٹا کے ہتھیار نکالو، ٹاکی شاکی لگاؤ، اور جو سب سے اونچے لمبے قد والا ہے ہتھیار اسے پکڑا کے مجھ محمد کے پیچھے بطور پروٹوکول آفیسر کے کھڑا کر دو. کیوں کہ یہ آنے والا سردار زبان ہتھیاروں ہی کی سمجھتا ہے. جب تک دشمن کے مزاج، دشمن کے انداز پہ آپ کی نظر نہ ہو آپ دشمن کا مقابلہ، اور جب دشمن کے انداز مزاج پہ آپ کی گہری نظر ہو تو آپ آدھی جنگ جیت جاتے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑے سے وسائل میں بہت بڑی جنگ کو جیتنا. ہم نے پورے کا پورا ایندھن جھونکا لیکن آگ اتنی بھی نہ اٹھی کہ انڈا تل سکے یا ہاتھوں کو سینک سکے. وجہ کیا ہے؟ لکڑیوں میں خرابی تھی یا آگ جلانے میں مسئلہ تھا؟ تو اس پہ تھوڑا سا غور کرنا انتہائی لازم ہے. ایک جملہ ہمارے بھائی عثمان قصوری صاحب نے فرمایا،
وہ ممکن ان کی سبقت لسانی ہو. انہوں نے انتہائی محبت میں یہ کہا کہ صدیق بس وہی ہے، لیکن ایسا نہیں. نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ سارے صدیق ہیں، لیکن صدیق اکبر بس وہی ہے. صدیق سارے. رسول خدا صادق الامین پیغمبر نے اپنے رنگ میں یاروں کو یوں رنگا کہ ان جیسا سچا بھی کوئی نہیں، ان جیسا سچا بھی کوئی نہیں. یہی تو ہے جن کو دیکھ کے عدالت کہتی ہے لوگوں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد کے غلاموں کی طرح ہو جاؤ، نبی کے گواہوں کی طرح ہو جاؤ. اور یہ گواہ کون ہے؟ جن کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں وفات سے 88 دن پہلے اللہ کے نبی نے حج کے اجتماع پر کہا کہ دین میں نے تمہارے تک پہنچا دیا. تو صحابہ نے کیا کہا؟ چلے 12 جواب ادھر ٹھیک ہے، مکمل بھی ہے، ٹھیک ہے. اگر پیغمبر کے صحابہ یہ جواب دیتے اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا تو بات پھر بھی مکمل ہو گئی تھی. لیکن صحابہ نے جواب یہ نہیں دیا، صحابہ نے جواب یہ دیا کہ دین پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو صحابہ نے یوں کیوں کہا تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ نبی نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو یاروں نے گواہی کا بھی حق ادا کر دیا. ان گواہوں کو خدا کے نبی نے کیوں پیش کیا اور کرنا کہاں تھا؟ خدا کے حضور. تو اللہ اور نبی کی ذات کا کوئی پردہ تھا؟ جی بھائی کوئی بھی نہیں تھا. دین مولا ذمہ تو نے لگایا. آمنہ کے لال نے 23 سال گزرے، پتھر کھائے تیرا دین نہیں چھوڑا، دانت توڑوائے تیرا دین نہیں چھوڑا، پنڈلی پر پتھر کھائے تیرا دین نہیں چھوڑا، پنڈلیاں لہو لہان تیرا دین نہیں چھوڑا، 3 میل دوڑ دوڑ کے قرآن سنایا تیرا دین نہیں چھوڑا، پیٹ پہ پتھر 2 باندھے تیرا دین نہیں چھوڑا، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا تیرا دین نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بیوی پر تہمت لگی تیرا دین نہیں چھوڑا، بیٹی زینب کا جنازہ اٹھایا تیرا دین نہیں چھوڑا، فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل کے تماچے دیکھے تیرا دین نہیں چھوڑا، باپ جیسے عزیز چچا امیر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے تیرا دین نہیں چھوڑا، ایک ہی دن میدان احد میں 70 یاروں کی لاشیں اٹھائی تیرا دین نہیں چھوڑا. تو اب بھی پوچھتا ہے پہنچا دیا؟ تو مجھ سے نہ پوچھ، ان سے پوچھ. ان سے کن سے؟ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جن کو چن چن کے میرے ساتھ جوڑا تھا کہ اصحاب میرے ہیں، نمائندے تیرے. ان سے پوچھ. پہنچایا؟ تو یاروں نے سب نے کہا پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا پہنچانے کا پہنچانے کا. اور زمانہ جانتا ہے اگر گواہ جھوٹے ہوتے اور بندہ گواہوں کو پیش کر اور جج کو پتہ لگ جائے تو گواہ بھی اندر، گواہ پیش کرنے والا بھی. یہ دنیا بھر کا جج وہ ہے جو ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے، لیکن جس کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے اپنے گواہ پیش کیے ان گواہ کو جس کی بارگاہ میں پیش کیے وہ کون ہے؟ جو ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتا ہے، اعمال کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے، تو جسموں کو نہیں روح کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے. جب اس کی بارگاہ میں گواہ پیش ہوئے اس نے گواہوں کو ریجیکٹ نہیں کیا. آج دنیا بھر کے لوگ جائیں، غوث جائے، ولی جائے، قطب جائے، ابدال جائے، تو عدالت یہ کہتی ہے پہلے حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. یار جو نبی کے پیش ہوئے تو عدالت ان سے حلف نہیں اٹھاتی بلکہ عدالت خود کہتی ہے لوگوں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان سچے جیسے سچے بن جاؤ. تو یار نبی کے سارے صدیق ہیں، یار نبی کے سارے. ملنگوں نے کہا نہیں، حضرت علی جل مرتضی کا قول یہ ہے کہ جس نے میرے بعد کسی کو صدیق اکبر کہا وہ پرلے درجے کا قذاب. دیکھا صدیق اکبر کون ہے؟ علی جل مرتضی کہتے ہیں میرے بعد کسی نے کہا وہ کون ہوگا؟ کہ نوز باللہ قاضی. ہم کہا چلو یہ بات تمہاری ہے، ہم انکار نہیں کرتے چونکہ ہم اہل سنت ہیں، لڑائی جھگڑے کے قائل. لیکن ایک بات پکی ٹھکی ہے کہ جھوٹا عقیدہ بناتے کوئی نہیں، سچا عقیدہ چھپاتے ہوتے. علی شل مرتضی یہ فرمائے کہ میرے بعد جو کہے کہ میں صدیق اکبر ہوں وہ پرلے درجے کا جھوٹا. جو میرے بعد کہے لیکن جو مجھ سے پہلے ہے وہ واقعی صدیق اکبر ہے.
تو علی جل مرزا نے بعد والوں کا انکار کیا، پہلے والوں کا انکار نہیں کیا. پہلے والوں کا علی انکاری تھا تو 4052 نمازیں ہاتھ باندھ کے ابو بکر کے پیچھے پٹھانی کو، اور پڑھی کہاں پر؟ الاحتجاج جلد نمبر 2، کتاب ہمارے پڑوسیوں کی. سیدنا علی جل مرتضی اٹھے، وضو کیا، مسجد میں گئے، باجماعت نماز پڑھی. ہم کہتے ہیں مقتدی علی ہے، امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تو یار لوگوں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں الاحتجاج میں لکھا ہے. جی الاحتجاج میں امام کا تو نام ہی کوئی نہیں. بھائی دودھ جو سامنے پڑا ہو تو مکھن دکھائی نہیں دیتا جب تک محنت شہرت نہ کی جائے. جب پہ غور کرو گے تو مکھن نکل آئے گا کہ مدینہ کی دھرتی پر اس دور میں مسجد نبی کے علاوہ مسجد کوئی نہیں، ابو بکر کے علاوہ امام کوئی نہیں. تو آپ بتا دیجیے وہ مسجد کون سی تھی جہاں پر علی نماز پڑھتے ہیں؟ اور علی ہی نہیں یار، لوگ کہتے عمر نے بڑی زیادتی کی. عورتیں نماز پڑھتی تھی مسجد نبوی میں جا کے، عمر نے منع کیا. چلو اتنی بات تو تم مان گئے نا کہ عمر کے دور سے پہلے تک عورتیں نماز پڑھتی تھی مسجد نبوی میں جا کے. تو رسول خدا کے بعد اسی مسجد کا جو امام بنا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور انہی عورتوں میں فاطمہ تو زہرا بھی ہیں. تو جسے سیدہ فاطمہ نے اپنی زندگی میں اپنا امام مانا، اسے جنازے کا امام نے کیوں نہ مانا؟ تو آپ بتا دیجیے کہ ساری عورتیں نماز پڑھتی تھی، فاطمہ نہیں پڑھتی تھی. اگر سیدہ فاطمہ پڑھتی تھی تو پھر مسجد تو ایک ہی تھی. کون سی؟ اور امام کون تھا؟ جی بھائی سیدنا. اب یہ زمانے بھر کے ملنگ بتائیں کہ ایسا چھچوندر گلے میں پھنسا ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، کہ امام رسول خدا نے بنایا، جو نبی کے بنائے امام کو امام نہ مانے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اگر تو کہے کہ علی جل مرتضی نے ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یہ ابو بکر کی مخالفت نہیں ہے، علی کے بھی مولا محمد عربی کی مخالفت ہے. ابو بکر مصلی پر آیا نہیں، خدا کے رسول لے کر آئے. اور رسول خدا کو انبیاء کی امامت جو ملی تو ہاتھ پکڑ کر لانے والا کون؟ اسے نوریوں کا سردار کہتے ہیں. اور ابو بکر کو امامت ملی تو ہاتھ پکڑ کر لانے والا کون؟ اسے نبیوں کا سردار کہتے ہیں. اسے نبیوں کا، جس کو امامت کے مصلی پر نوریوں کا سردار لائے، اگر تو اس کی امامت کو نہ مانے تو ہم اسے کانا کہتے ہیں. اور جو رسول خدا کے امام بنائے جانے والے ابو بکر کی امامت کو نہ مانے تو ایسے لعنتی کو ہم کالا کہتے ہیں. الحمدللہ ہم کالے بھی کوئی نہیں، کانے بھی کوئی نہیں، کسی لعنتی کے کانے بھی کوئی نہیں. اس لیے جھوٹا عقیدہ بناتے کوئی نہیں، سچا عقیدہ تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق، صدیق ہی نہیں صدیق اکبر ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور صدیق کہتے کسے ہیں؟ جی بھائی ابھی بھائی قاسم صاحب نے کہا، بھائی عثمان صاحب نے کہا کہ 3 بڑی خواہشات تھی ابو بکر صدیق. انسان کی دعا انسان کے جذبات کی عکاس ہوتی ہے. ابو بکر نے کیا مانگا؟ آنکھ میری ہو دیدار مصطفیٰ کا، ہاتھ میرا ہو دولت میری ہو ہاتھ خدا کے رسول کا ہو، بیٹی میری ہو حرم خدا کے نبی کا ہو. یعنی ابو بکر صدیق کی 63 سال کی زندگی آپ بیان کرنا چاہیں تو ان 3 جملوں میں بیان کر سکتے ہیں. 3 جملوں کو ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو یوں لکھا جائے گا: پیکر عشق رسالت باب ابو بکر صدیق. یوں لکھا جائے گا: فنا فی الرسول ابو بکر صدیق. مزاج شناس رسول ابو بکر صدیق. فنا فی الرسول ابو بکر صدیق. جس نے جب بھی خدا سے مانگا تو محمد مصطفیٰ کو مانگا، وہ کون؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق اسے کہتے ہیں جس میں 3 خصوصیات کیا ہو بھائی؟ اور جب 3 خصوصیات تو پھر 4تھا انعام اللہ خود دیتا ہے. 3 خصوصیات کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہو خوف خدا. کیا بھائی؟ خوف، اور خوف خدا پھر اس ابو بکر صدیق کا
جس کو اللہ کے نبی خود ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے جسے پکارے وہ کون؟ جی بھائی، اور دروازے کیوں نہ پکارے اس ابو بکر صدیق کو کہ جنت جس کے جنتی ہونے پر ناز کرتی ہے، جنت جس کے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت سے یہاں پہ مقامی کو عزت ملتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہونے سے مقام کو عزت ملتی ہے۔ وہ تھا تو کوئی جانتا بھی نہ تھا، بچھڑا تو شہر بھر کو شناسائی دے گیا، نہیں تھا ہیر رانجھے کا جھنگ تھا، آیا تو حق نواز کا جھنگ بن گیا۔ بعض مقامات کو افراد کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے، اور وہ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر کا نبی سے تعلق کیا ہے؟ پیغمبر کے ساتھ ابو بکر کا تعلق کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں جو تعلق ہے، جو تعلق آج بھی پیغمبر کے روزے پر جا کر دیکھ لیجیے، جتنا قرب آج نبی اور ابو بکر کی قبر کے درمیان ہے ایسا ہی جیتے جی تھا۔ جو بعد از وفات جدا نہ ہوئے وہ زندگی میں بھی جدا۔ ابو بکر صدیق تو اس ابو بکر کو اہل بیت سے خارج کرنا چاہتا ہے کہ جس ابو بکر کے نام پر خط آج لکھا جائے تو ایڈریس خدا کے رسول کا گھر لکھنا پڑتا ہے، اور رسول بیت النبی لکھ دیجئے، خط ابو بکر کو پہنچ جائے، اسے کون نکال سکتا ہے؟ لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں، علی کا مقابل کوئی نہیں، چونکہ علی نبی کے خون میں شامل ہے، علی نبی کے۔ ہمارے بھائی عثمان صاحب نے بتایا، بہت ساری باتیں بتائی کہ یہاں پر ایک ایسے نمازی موجود ہیں جو الحمدللہ 115 سال کے ہو گئے، جن کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، لگڑ پوتے، بھگڑ پوتے، سوتر پوتے، آگے ہنسا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب یہ سارے کے سارے اسی بابا کے خون میں شامل ہیں۔ کیوں بھائی؟ نبی پاک کے 11 چچا تو نبی کے خون میں شامل ہیں، چچاؤں کی اولاد تو نبی کے خون میں شامل ہیں، ابو طالب پیغمبر کے خون میں شامل ہیں، ابو طالب کے 4 بیٹے پیغمبر کے خون میں شامل ہیں، جناب عقیل نبی کے خون میں شامل ہیں، جناب عقیل کی اولاد نبی کے خون میں شامل ہیں، جعفر طیار پیغمبر کے خون میں شامل ہیں، جناب جعفر کی اولاد نبی کے خون میں شامل ہیں، سیدنا علی جن مرتضیٰ اور جناب علی کی اولاد نبی کے خون میں شامل ہیں۔ پیغمبر کے خون میں شامل 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، دنیا بھر کے یہ افراد جو پیغمبر کے خاندان کے ہیں یہ نبی کے خون میں شامل ہیں، لیکن ابو بکر نبی کے خمیر میں شامل ہیں، اور یہ اعزاز اکیلے ابو بکر کو ہے۔ ابو بکر کے بعد کسی کو ملا تو پھر عمر فاروق ہے۔ اچھا، سونے کی ترتیب روزے میں کیا ہے؟ وہ بھی کمال۔ اللہ کے نبی ہیں، پھر ابو بکر ہیں، پھر جناب عمر ہیں، برابر بھی ہوتے تو پھر بھی بات جدا کوئی نہ تھی، پھر بھی بڑا مقام تھا۔ لیکن سونے والے کی عظمت کو زمانہ تب جانا جب سونے کی ترتیب کو پہچانا کہ جہاں پر نبی کا سینہ ہے وہاں پہ ابو بکر صدیق کا سر ہے، اور جہاں پہ ابو بکر صدیق کا سینہ ہے وہاں پہ عمر فاروق اعظم کا سر ہے۔ یعنی محبوب پیغمبر کے دل کے ساتھ، اور ابو بکر سوئے کہاں پر؟ پیغمبر کے دائیں جانب نہیں، نبی کے بائیں جانب سوئے، اور پیغمبر کا دل بائیں جانب۔ تو یوں محسوس کیجئے گا کہ آج بھی ابو بکر صدیق کا میرے بھائی سر مبارک جس کے دل سے فیض پاتا ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ پوچھنے والے کسی نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے، حضور ایک بات بتائیے، بندہ پیدا کہیں پر ہوتا ہے، زندگی کہیں گزارتا ہے، مرتا کہیں پر ہے، دفن کہیں پر ہوتا ہے، کیسے؟ تبلیغی جماعت کے بابا ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے بھتیجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، فضائل اعمال لکھنے والے ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا پیدا ہوئے ہندوستان میں، مرتے مدینہ میں، جنازہ مسجد نبوی میں، اور تدفین ہوتی ہے جنت البقیع میں۔ محافظ ختم نبوت ہیں مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، پیدا ہوئے پاکستان میں، مرتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اور قبر بنتی ہے جنت البقیع میں۔ زمانہ جانتا ہے کہ پیدا ہونے والا پیدا ہوا سیالکوٹ میں، شہید ہوتا ہے لاہور کی دھرتی پہ، علاج ہوتا ہے عرب کی دھرتی پہ، سویا آدمی جنت المعلا میں ہے، اور زمانہ اسی کو علامہ احسان الہی ظہیر کہتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ پیدا کہیں پر، زندگی کہیں پر، مرنا کہیں پر، دفن
کہیں پر تو چھٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کا خمیر اٹھاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی مٹی اللہ اس اور پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں لگا دیتا ہے. اب یہ ایسا ٹرانسمیشن لگ گیا کہ یہ بندہ زندگی جہاں گزارے لوٹے گا وہیں پہ جہاں سے اللہ نے خمیر اٹھایا تھا. تو جہاں سے اللہ نے مصطفیٰ کا خمیر اٹھایا وہیں سے خمیر اٹھایا تو ابو بکر صدیق کا. اگر ابو بکر پیغمبر کے دائیں جانب ہوتا انکار تو تب بھی نہ تھی، لیکن بائیں جانب جب سوئے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ابو بکر تو آج بھی پیغمبر کی آغوش کے اندر ہے، پیغمبر کی. اور یہ اعزاز ہی تو ہے کہ غار میں آغوش ابو بکر کی تھی، سونے والے نبی تھے. روزے میں آغوش نبی کی ہے، سونے والے ابو بکر ہیں. وہاں پہ بھائی حفاظت کا معاملہ نبی کا تھا تو ابو بکر صدیق نے اپنے ہوتے ہوئے پیغمبر کے دشمن کو آنے نہ دیا. اور آج سونے والا ابو بکر ہے تو اللہ کا نبی ابو بکر کے دشمن کو آنے کوئی نہیں دیتا. یہی تو وجہ ہے. کس سے پوچھو زمار صاحب زماری پر گئے تھے مبارک ہو، عمرہ کیا الحمدللہ، زمزم پیا الحمدللہ، طواف بھی کیا الحمدللہ، صفا مروا الحمدللہ، حجر اسود کو بھی چوما الحمدللہ. مدینہ بھی گئے جی، گئے تھے مسجد نبی جی، گئے تھے پیغمبر کے روزے پر جی. وہ جو یہ معاملہ ہوں والا کیا ہے، یعنی وہاں پر وہ سوئی وہ کون ہے جن کا نام لینا تجھے گوارا نہیں. نبی کے گھر بھی ابو بکر عمر ہیں، علی کے گھر میں بھی ابو بکر عمر ہیں. پیغمبر کا روزہ دیکھے تو نبی کے روزے میں نبی کے ساتھ جو سوئے ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں. کربلا کی دھرتی پر مولا حسین کے روزے میں دیکھے تو قبریں وہاں پر 3 ہیں. درمیان میں سونے والے کو علی کا لال حسین ابن علی کہتے ہیں. اب دائیں جانب سونے والے کو ابو بکر کہتے ہیں تو بائیں والے کو عمر ابن علی کہتے ہیں. تو ایسا ہی نہیں کہ گلی گلی نگر نگر، یہ نعرہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اب نعرہ یوں لگاؤ نبی کے گھر علی کے گھر ابو بکر، ابو بکر نبی کے گھر علی کے گھر عمر. تو نبی کے دروازے پر جائے جب بھی یہی ہے، علی کے در پہ جائے تو جب بھی یہی، مدینہ میں آئے تو جب بھی یہی، کربلا میں جائے تو جب بھی یہی. کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے نواسہ بھی ہمارا ہے، نانا بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارا ہے، نبی بھی ہمارا ہے، کربلا بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا، مدینہ بھی ہمارا. وہ سیدنا ابو بکر صدیق صرف اکیلے صدیق نہیں، نبی کے سارے یار، لیکن صدیق اکبر صرف اسی امت میں نہیں پوری امت میں سب سے بڑا جسے صداقت کا تاج ملا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسے ابو بکر، ہاں انبیاء جس کا مقتدی بننے کی تمنا کریں اسے تو اللہ کا نبی کہتے ہیں، لیکن انبیاء نے جسے اپنا مقتدی بنانا چاہا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. لکھا ہے صاحب کا آسمانی کتابوں میں پیغمبر کے یاروں کی تعریف و توصیف پڑھ پڑھ کر جناب موسیٰ کلیم اللہ کی زبان پر آگے مولا یہ یار مجھے دے دے. کہ نہیں، نبوت کا ختم نبوت تاج بھی اسی کے لیے ہے اور صدیق و عمر جیسے یار بھی اسی کے لیے. سب سے پہلی چیز ہے کیا بھائی؟ خوف خدا. کیا بھائی؟ جس کو نبی جنت کی 20 مرتبہ بشارت دیتے، ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، جنتی بوڑھوں کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق کے جیسے آج میرے ساتھ ابو بکر ہیں، قیامت کے دن بھی ایسے میرے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گے. نبی کے بعد نبی سے نچلے درجے میں جس کا مقام ہے اسے ابو بکر صدیق. ساری بشارتیں ہیں لیکن جو تب بھی باغ میں جائے پرندے کو پھڑ پھڑاتا دیکھے فوراً کے مولا کاش میں انسان نہ ہوتا، ایسا پرندہ ہوتا. جو گھاس پر بیٹھے تنکا اٹھا کر کہے مولا میں انسان نہ ہوتا، وہ گھاس کا تنگا ہوتا، وہ کھا پھینک دیتا، کم از کم حساب و کتاب والا جھنجٹ رکھتا. وہ کون سا کتنا ابو بکر؟ وہ کہتے ہیں شرم والا گھر میں گھسا تھا، بے حیا نے کہا ڈر گیا. بے حیا نے کہا صدیق صداقت کا کردار دکھاتا ہے، تقیہ باز کہتے نہیں کچھ دو نمبری ہوگی. اور اللہ نے صدیق کے منکروں کو سزا یہ دی کہ سچ ان سے چھین لیا، تقوی ان کے اور تقیہ ان کے حوالے کر. منکر صدیق کی اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟
وہ جھوٹ کو عبادت سمجھتا ہے، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی پر نعوذ باللہ تہمت لگانے والے کو اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ زنا کاری کو بھی عبادت سمجھتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق خوف خدا کتنا، اور دشمن نے پروپیگنڈا کیا کیا، کچھ تو تھا نا ایسا معاملہ جو ابو بکر کہا کرتا تھا کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں چھچھوتر کیا جانے کہ تقوی کے پہاڑ کہتے کسے۔ تو آپ بتا دیجئے، آپ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ جب نماز کی اذان کی آواز سنتے تو سیدنا علی پر لرزہ طاری ہو جاتا، رنگ پیلا ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا علی خیر ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا تو جانتا نہیں، یہ مسجد کے مناروں سے بلند ہونے والی اذان کی صدا، یہ مؤذن کے الفاظ نہیں، احکم الحاکمین کا بلاوا ہے، اور جب بادشاہوں کے بادشاہ کی جانب سے بلاوا آ جائے تو غلام کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ صحیفہ سجادیہ کتاب پڑوسیوں کی، کس کی بھائی؟ کس کی بھائی؟ جب بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ دشمن کے اوپر بڑی گولہ باری کرتے ہیں، ہم بات کریں گے دلیل کے ساتھ، دلیل دیں گے پوری تعظیم کے ساتھ، بات کریں گے اور دلیل دیں گے پوری تعظیم کے ساتھ۔ اگر مجھ میں غصہ آئے تو حضور میں آپ کو آپ کے گھر کا پتہ بتاتا ہوں، جس نے لکھا جہاں جہاں پر لکھا مجھے چھوڑیے اور جوتے برسائیے انہی کی قبروں پر۔ کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی، میں تو ناقل ہوں بھائی، میں نے صرف بیان کیا ہے اور بغیر تبصرے کے بیان کیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کتاب میں کیا ہے؟ چوتھے امام ہیں زین العابدین۔ زین العابدین رحم اللہ کون ہیں؟ جن کا اصل میں نام ہے علی بن حسین۔ علی بن حسین کون ہے؟ تو بیٹا حسین کا ہے، پوتا حضرت علی کا ہے، بھتیجا حسن مجتبیٰ کا ہے، اور یہ ابا ہے امام باقر کا، دادا ہے امام جعفر صادق کا، پردادا ہے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، اور یہی ہے وہ چوتھے امام جن کے بارے یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی دھرتی پر بچے تھے۔ کیا تھے؟ کیا تھے؟ جبکہ مورخ لکھا تھا یہ کربلا کی دھرتی پر بچے تھے۔ کیا لکھا تھا؟ کیوں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ابن علی کے بیٹے ہیں زین العابدین۔ زین العابدین کی میرے بھائی شادی ہوئی، پیدائش ہوئی 38 ہجری میں، تو کربلا کے میدان میں ان کی عمر تھی 23 سال کی، شادی ہو چکی تھی، 2 اولادیں موجود تھی، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، بیٹے کا نام امام باقر ہے، اور امام باقر کی پیدائش ہے 58 ہجری کی، تو جس کا بچہ کربلا میں 3 سال کا ہو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچہ تھا۔ کیا تھا؟ لیکن چونکہ یار لوگوں نے اپنا کاروبار چلانا تھا، یار لوگوں نے کاروبار تو چلانا تھا، اس لیے انہوں نے لاچی کی جگہ پہ ڈاچی لکھ دیا۔ ادھار والا مہر ایسے دیتا نا بھائی، لاچی کی جگہ پہ لاچی۔ تو یہاں پر لکھا تھا کہ بچے تھے، ان لوگوں کا بچے تھے، وہ زین العابدین چوتھے امام کہلاتے ہیں، اور اتنی عبادت کی اور ایسے حسن کے ساتھ کی کہ زمانہ ان کو زین العابدین کہتا۔ کیا کہتا بھائی؟ دنیا بھر کے عبادت گزاروں کی جو زینت بن جائے اسی کو زین العابدین کہتے ہیں۔ تو بیٹا حسین کا ہے، سویا آج بھی جنت البقیع میں نبی کے یاروں کے ساتھ، نبی کے یاروں کے۔ چوتھا امام زین العابدین تو قبر کہاں پر؟ جنت البقیع میں۔ پانچواں امام امام باقر، قبر کہاں پر؟ جنت البقیع میں۔ چھٹا امام جعفر صادق، قبر کہاں پر؟ جنت البقیع میں۔ امام حسن مجتبیٰ، قبر کہاں پر؟ جنت البقیع میں۔ جنت وہ چوتھے امام کتاب ان کی ہے صحیفہ سجادیہ۔ کہ چوتھے امام جب بیت اللہ میں آتے، گڑ گڑاتے، غلاف کعبہ پکڑتے، سجدے میں جاتے، آنسو بہاتے اور یوں کہتے مولا زمین پہ جتنے ریت کے ذرات ہیں، ذرات کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، جو بارش کے پانی کے قطرات ہیں وہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، جو درختوں کے پتوں کے تعداد ہے وہ کم ہے، میرے گناہ زیادہ مولا، تو نے معاف نہ کیا تو کون سا در ہے جس در پہ میں جاؤں؟ کون ہے؟ چوتھے امام ہیں،
اور بقول یار لوگوں کے معصوم کا معصوم بیٹا ہے، معصوم کا معصوم ابو ہے، تو معصوم کے دامن میں ایسے کون سے گناہ تھے جن کی یوں رو رو کر دعا کرتے تھے؟ تو ملگنی کا پتر کہتا نہیں گناہ نہیں تھے، یہ تو امام کا خوف خدا تھا، تقوی تھا۔ امام کرے تو تقوی ہے، ابو بکر کرے تو پھر کیا ہے؟ تو جو کام یہاں پر ابو بکر کرے وہ بھی خوف خدا، جو علی جن مرتضی کرے تو وہ بھی خوف، اور اس ابو بکر صدیق کا خوف خدا دیکھا۔ خلیفہ بن گئے، پہلا دن تھا، گھر سے نکلے، سامنے یتیم بچی مل گئی، اور ابو بکر صدیق سے کہا میں فلاں شہید کی یتیم بیٹی ہوں، اور کل تک میرے گھر کے مٹکوں میں پانی بھرنے والے آپ تھے، آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، اب میرے گھر میں پانی کون بھرے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ میں مسلمانوں کا خادم بن گیا، لیکن میں تیرا کل بھی غلام تھا، میں تیرا آج بھی غلام ہوں۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق تو نکلے، کاندھے پر تھان تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہاں چل دیے؟ کہا بھائی روزی کماؤں گا تو بچوں کا پیٹ پالوں گا، اگر آپ نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، آپ نے گھر کا نظام چلانا ہے، تو نبی کے بعد نبی کی امت کا نظام کون چلائے گا؟ کہا پھر کیا کروں؟ کہا کپڑے پھینکیے، گھر کا نظام ہم چلائیں گے اور امت کا نظام آپ چلائیں گے۔ اور ابو بکر نے امت کا نظام پھر یوں چلایا کہ دیکھنے والے پکار اٹھے کہ پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ کہنے والوں نے یوں کہا کہ ابو بکر تھا امتی، لیکن جیسے ابو بکر نے سارے فتنوں کا سر کچلا، محسوس ہی ہوتا تھا کردار نبوت والا آ گیا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ عمر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ حکومت چلائیں، گھر کا نظام ہم چلائیں۔ کہا کیسے چلاؤ گے؟ کہا آپ بتائیے تنخواہ کتنی چاہیے؟ ابو بکر صدیق کہتا ہے جو مدینہ کے مزدور کی دہاڑی ہے 9 لاکھ مربع میل کے حاکم کی تنخواہ بھی وہی ہوگی۔ کہنے والا کون ہے؟ جس کی کھدر کی نہیں ریشم کی 8 دکانیں، جس کا کپڑا انٹرنیشنل منڈی میں برانڈ کے طور پہ بکتا ہے، عالمی منڈی شام کی جہاں پہ ابو بکر صدیق کا کپڑا منہ مانگے داموں بکتا ہے، جو مکہ کی بیوروکریسی کا چلتا پھرتا موہرا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ بزنس کمیونٹی کا معتبر ترین نام وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس ابو بکر صدیق سے عمر نے پوچھا تنخواہ، کہا جو مدینہ کے مزدور کی ہوگی۔ کہ گزارا نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر میں اپنی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا، مدینہ کے مزدور کی دہاڑی بڑھا دو۔ یہ ابو بکر صدیق کا جملہ نہیں، اسلامی نظام حکومت کا مختصر ترین تجزیہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت وہ نہیں ہوتا حکمران یہاں پر ہو عوام یہاں پر، ایسا نہیں، جہاں پر دونوں ایک ہی پلڑے میں ہو۔ یہ اسلامی نظام حکومت کا خاصہ ہے کہ جو ضروریات میری ہیں وہ اس کی ہیں، جیسا گھر بار میرا ویسا اس کا ہے، جو معاملات میرے وہ معاملات اس کے۔ اگر اس تنخواہ میں اس میرے گھر کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر اس کے گھر کا گزارا بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں۔ اچھا ابھی یار لوگوں نے بڑا شور مچایا، خان صاحب نے گھڑی بیچ دی، خان صاحب نے اچھا سین بھی بولا کہ خان نے گھڑی بیچ دی، شین بھی بولا کہ خان نے گھڑی بیچ دی، لیکن 14 صدیوں کے بعد خان کی گھڑی نے ابو بکر صدیق کے دامن کو صاف کر دیا۔ کیوں؟ کہ سرکاری طور پر ملنے والے تحائف آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوا کرتے، وہ حکومتی وقف مال میں جایا کرتا۔ تو دنیا بھر کے لوگوں سے پوچھا کہ جو فدق کا باغ تھا وہ کیا تھا؟ یہ غنیمت نہیں تھا، بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا، اور بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال مال فے کہلاتا ہے۔ مال فے کسی شخص کی پراپرٹی نہیں ہوا کرتا، حکومتی اثاثہ ہوا کرتا، اور حکومتی اثاثہ اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ مستقل طور پر بیت المال سے اس کے اخراجات کا تعین ہوتا ہے۔ بیت المال تو تعین تب کرے جب پہلے کوئی نہ ہو، جب اللہ سورہ حشر میں فرما دے کہ یہ ایک مال 8 جگہ پہ تقسیم ہونا ہے، تو اللہ کے نبی اس مال کو ایک بیٹی کی امانت کے طور پہ کیوں حوالے کر دیتے؟ وہ ابو بکر صدیق، گھر والی نے کہا بچے کہتے میٹھا نہ بنا لیا جائے،
بچے کہتے میٹھا نہ بنا لیا جائے. ابو بکر صدیق کا یہاں پر ایک جملہ وہ بھی آج ہمارے گھر کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی. ابو بکر فرماتے ہیں میرے پاس اتنے وسائل کوئی نہیں کہ میرے گھر میں دوسری ڈش بن سکے. بیوی نے پائی پائی جمع کی, کچھ دن کے بعد میٹھا پکایا رکھا ابو بکر صدیق کے سامنے, تو ابو بکر نے کھایا نہیں, پہلے یہ پوچھا 22 رجب کو حلوہ پوڑی کہاں سے آ گئی. ایسا نہیں بابا بابا سبحان اللہ بڑے دن سے دن کر رہا تھا میٹھا کھانے کو, بلے بلے تو نے پکا لیا. نہیں, کہا آیا کہاں سے, میں نے تو پیسے دیے تھے آلو گاجر مٹر پکانے کو, تو نے مرغا دیسی کہاں سے پکایا, کہیں دائیں بائیں سے تو نہیں آیا. اگر یہ گہری نظر میری آپ کی ہو اپنی اولاد پر کہ میں خرچہ دیتا ہوں 50 روپے, تو ٹچ موبائل جیب میں کہاں سے آیا. اگر یہ احتساب کی نظر صدیق والی گھر میں ہو تو گھر میں حرام مال پروان کو نہیں چڑھی. جو بغیر تحقیق کے حلوہ نہ کھائے وہ پیغمبر کی بیٹی کا باغ کھا گیا. وہ سیدنا ابو بکر صدیق آیا کہاں سے, تو بیوی نے کہا بندہ خدا بچوں کی خواہش تھی تو میں نے پائی پائی جمع کی, آج پکانے کے قابل پکا لیا, بچے کھا لے کے خوش ہو جائیں گے. ابو بکر اٹھے کھایا نہیں, اور بیت المال کے انچارج سے کہا سنیے میری گھر والی کی کفایت شاری نے تجربے سے ثابت کر دیا کہ میرے گھر کا نظام بجائے 10 کے 7 روپے میں چل سکتا ہے, آج کے بعد تنخواہ 10 نہیں 7 روپے ہو. وہ سیدنا ابو بکر صدیق جس کو اللہ نے قرآن میں متقی نہیں سب سے بڑا متقی کہا, سب سے بڑا وہ ابو بکر صدیق. اور دوسری چیز کیا ہوگی, تصدیق رسالت. تصدیق بعض وہ لوگ جن بیچاروں کو بدہضمی ہے بغض صحابہ, جیسے صحابہ کا نام لیا جائے ابکائیاں بیچاروں کو آنے لگتی ہیں. کیوں, حرام خور کو حلال ہضم جو نہیں ہوتا. جیسے کتے کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا, ایسے منکر کو نبی کے یاروں کی تعریف بھی ہضم نہیں ہوتی. ابکائیاں شروع کر دیں گے. ایک بات بتائیے, ابو بکر نے بغیر دلیل کے کیسے مانگے؟ باقی سب نے دلیل مانگی, معجزہ مانگا, ثبوت مانگا, تجربہ کیا, چھانا پھڑکا, سب کچھ کیا. ابو بکر نے بغیر دلیل کے مان لیا. ہم کہتے ہیں حضور ابو بکر دلیل کا محتاج نہیں, ابو بکر کا اپنا وجود نبوت کی دلیل ہے. ہم دیہاتوں میں دیکھیں بابا جی ٹائم کیا ہو گیا, بابا گھڑی نہیں دیکھتا, مشرق کی جانب کہتا بھائی لگتا ہے بیٹا بس صبح ہونے والی. بابا جی سورج تو نکلا کوئی نہیں, کہ سورج کے نکلنے سے پہلے مشرق کے دامن میں ہلکی ہلکی سفیدی آ کے بتاتی تھی میں سورج نہیں, لیکن سورج کے آنے سے پہلے سورج کی خبر دیتی تھی. اسے سفیدہ سحر بھی کہتے ہیں, صبح صادق بھی کہتے ہیں. جو سورج کے آنے سے پہلے سورج کی خبر دے دے اسے صبح صادق کہتے ہیں. جو صادق الامین کے آنے سے پہلے نبی کے آنے کی خبر دے دے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. یہی تو کہا اللہ کے قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین معہ والذین معہ. جب تم دیکھو مقتدی ایسے ہیں تو امام ان کا اللہ کا نبی. جب تم دیکھو شاگرد ایسے ہیں تو استاد ان کا معلم کائنات. جب تم دیکھو نا مرید ایسے ہیں تو ان کا مرشد کائنات. جب تم دیکھو چمکنے والے ایسے تو سمجھ جانا چمکانے والا سراج منیرہ پیغمبر. جب تم دیکھو پھل ایسا میٹھا تو شجر رسالت خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ والذین معہ. اس آیت کا مختصر سا خلاصہ یوں ہے کہ صحابہ کی تعریف نبوت کا تعارف ہے. صحابہ کی تعریف نبوت کا, اللہ نے دلیل دی محمد الرسول اللہ دعویٰ کیا, اور دلیل نبی کا حسب نہیں, نسب نہیں, جمال نہیں, کمال نہیں, معجزات نہیں, معاملات نہیں, دن نہیں, رات نہیں, خیالات نہیں, جذبات نہیں. کیا والذین معہ جو لوگ نبی کے ساتھ, ان کو دیکھ لینا. جب شاگرد اتنے با کمال ہیں تو استاد تو بلے 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 بلے. یہ جب ایسے تو وہ کیسا ہوگا.
ابو بکر صدیق کو اللہ نے پیدا ہی تصدیق پیغمبر کے لیے کیا، جس کی تخلیق ایسی کہ فطرتاً ابو بکر صدیق نبوت کے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے وہ نبی سے نبی کے بیان کی صداقت نہیں مانگتا، خود نبی کی تصدیق بن جاتا ہے۔ جہاں جہاں نبوت ہوگی ابو بکر پیچھے پیچھے پیچھے۔ یہی تو ہوا تھا کہ معراج جو ہوئی محبوب پیغمبر کو جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی کھل کر بیان کیجئے کہ جبرائیل تو بھی سچا، لیکن مکہ والے اس بات کو مذاق بنا لے۔ اچھا رات ہی رات میں بیت المقدس گیا جو کئی مہینوں کا سفر ہے، اور وہاں سے پھر عرشوں پر گیا، جنت دوزخ کو دیکھا، مشاہدات کا تمام تر معاملات کا مظاہر قدرت کا مشاہدہ کیا، پھر رات ہی رات میں واپس یوں پلٹے کہ بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، کنڈا ہل رہا تھا، سب کچھ تھا، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ٹینشن نہ لیجئے، وہ فرشوں پر ایک اکیلا یار صدیق ہی کافی ہے، کوئی اور مانے نہ مانے ابو بکر تو مانے۔ صبح سویرے جو اعلان سنا تو ابو جہل دوڑا، آج تو دعوت چل، کون مانے گا اسے؟ کہ ابو بکر ایک بات بتا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات ہی رات میں مکہ سے چڑھا، بیت المقدس گیا، پھر میں واپس بھی آ گیا، یہ بات ماننے کی ہے؟ صدیق کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی زبان پر جھوٹ آتا کوئی نہیں، جھوٹ کی جانے کو جاتا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق ہجرت کے سفر پر تھے، رستہ میں ایک بندہ آ گیا، اور یہ تھا کون؟ جو ابو بکر کو جانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ پوچھا ابو بکر یہ کون ہے جو تیرے ساتھ ہے؟ اگر ابو بکر یوں کہہ دے کہ اللہ کے نبی ہیں تو نبوت نہیں بچتی، اگر یوں کہہ دے کہ میں جانتا ہی کوئی نہیں تو صداقت نہیں بچتی۔ ایک ہی جملے میں ابو بکر صدیق نے صداقت کو بھی بچایا، نبوت کو بھی بچایا۔ کہا یہ وہ ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے رستہ دکھاتا ہے، مجھے ابو بکر آخرت کے رستے کی بات کرتا ہے، دنیا دار تھا وہ دنیا کی بات کو سمجھا۔ ابو بکر نے ایک ہی جملے میں نبوت کو بھی بچایا، صداقت کو بھی بچایا۔ اس ابو بکر صدیق کی زبان پہ جھوٹ کیسے آئے؟ تو ابو بکر جیسے ابو جہل نے کہا نا یہ بات ماننے کی ہے، تو ابو بکر نے فوراً انکار نہیں کیا، اتنا جملہ پوچھا یہ بتا کہا کس نے ہے؟ کہا دشمن پر بازی کو پلٹ دیا۔ اچھا وہ فتح کا باغ کھا گئے، تو آج کے ابو جہل سے پوچھو کہا کس نے ہے؟ پیغمبر کی بیٹی پر ظلم کیا، تو آج کے دیسی ابو جہل سے پوچھو کہا کس نے؟ وہ قرآن بدل دیا تھا، بھئی کہا کس نے؟ علی کا حق چھین لیا، بھئی کہا کس نے ہے؟ جب راوی کی جانچ پڑتال ہوگی تو پتہ لگ جائے گا معاملہ ہے کیا۔ ابو بکر نے انکار نہیں کیا، فوراً اتنا کہا یہ بتا راوی کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل من ہی من میں خوش ہوا، آج داؤ چل گیا، گلوہا گرم ہے، چوٹ لگاؤں گا، مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے، نبوت صداقت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ابو جہل نے کہا سن تیرے یار نے کہا تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے۔ کہا تو یہ آنے جانے کی باتیں کرتا ہے، میں تو روزانہ نبی سے سنتا ہوں کہ عرشوں سے جبرائیل آج آیا، ابھی گیا، ابھی آیا، ابھی گیا، ابھی گیا، ابھی آیا، میں تو اندیکھے خدا کو بھی خدا مانا۔ تو مصطفیٰ کی زبان پہ اعتبار کر کے نبی نے کہا تو حق کہا، نبی نے کہا تو سچ کہا۔ جو یوں تصدیق پیغمبر کرے، آج ہمارے سمپلی طور پہ کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ کتنی بڑی حقیقت کو ہم نے یوں ہوا میں اڑا دیا۔ میں جو یہاں پر آیا دوست کھڑے ہو گئے، ایک اللہ والے تھے، گلی سے گزرے تو کسی نے راکھ پھینک دی، پتہ نہیں تھا وہ کون جا رہا، بے ساختہ زبان پر آیا، ہم حقدار تو بھڑکتے شولوں کے تھے، ابھی تو معاملہ راکھ پر۔ اگر اللہ ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹا دے تو لوگ ہاتھ نہ بڑھائیں، جوتوں سمیت آگے بڑھائیں، لیکن وہ رب جب عیبوں پر پردہ ڈال لے توصیف صحابہ کے صدقے سے میں جو صحابہ کا نام لوں تو آپ کھڑے ہو گئے، وہ محبت کا اظہار کیا۔ میں صحابہ کرتا کیوں ہوں؟
چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے حق نواز کا اعزاز بھی دیکھا ہے، فاروقی کا اعزاز بھی دیکھا ہے، اعظم کا اعزاز بھی دیکھا ہے، صحابہ کرو گے تو پروٹوکول ایسا ملے گا۔ لیکن جب ابو بکر نے نبی نبی کہا تو ابو بکر کے سامنے ماڈل کوئی نہیں تھا، نمونہ کوئی نہیں، جس کو دیکھ کر ابو بکر نبی کو نبی بنا۔ لیکن جو نبوت کو ماننے کے لیے پوری انسانیت کے لیے خود نمونہ بن جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اس دور میں نبی کو نبی ماننا عام بات نہیں تھی۔ ایک نبی کو ماننا مراد کا تھا پوری کائنات سے ٹکرانا ہے، نبی کا ساتھ نہیں ماننا۔ لیکن اس ابو بکر صدیق نے تصدیق پیغمبر کا کمال کیا کہ چیف جسٹس کا عہدہ چھوڑا، نبی کے در کی غلامی نہیں چھوڑی، قبیلہ بنو تیم کی سرداری چھوڑی، نبی کے در کی دربانی نہیں چھوڑی، بیوروکریسی کا چلتا پھرتا مہرہ ابو بکر صدیق عہدہ منصب چھوڑا، نبی کے ساتھ نہ چھوڑا۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی معصوم بیٹی کو چھوڑے، معصوم پیغمبر کو نہ چھوڑے، تو دو جوان میرے بھائی اپنی جوان بیٹی سیدہ اسماء کو چھوڑے اور صاحب قرآن پیغمبر کو نہ چھوڑے، تو معذور باپ کو چھوڑے، مخدوم پیغمبر کو نہ چھوڑے، تو پوری کائنات کو چھوڑے، نبی کی ذات کو نہ چھوڑے، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پھر مانا تو کیوں مانا کہ یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ آج دشمن کے کلیجے پہ مونگ دل کر کہوں محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی، دل چاہتا ہے کہاں کہوں؟ حرم مکہ۔ رسول خدا نے فرمایا حالات موافق کوئی نہیں۔ ابو بکر دیکھ لے کہ یا رسول اللہ کھل کے نام نبی کا نہ لوں، مزہ تو آتا ہی تب ہے کہ جب بندے کو کہتے ہیں نا بھائی قصوے چاسے، بھائی محبت میں جفا جو نہ ہو تو محبت کس کھاتے کی؟ جو بھائی نے کہا نا فلاں نے یورو کا بھائی مزہ تو اسی میں آتا ہے، روکنے والے روکے میں آگے بڑھ۔ ہم بعض دفعہ دیہاتوں میں دیکھیں نا بھائی تو ندی نالوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی، درختوں کی چھال پھینکی جاتی، 2-4 اینٹیں لگائی جاتی، موگے بنائے جاتے۔ کیوں؟ رکاوٹ ہوگی تو پانی کا بہاؤ اور بھی تیز ہوتا ہے۔ ان کو میرے پر رکاوٹ نہ سمجھیے، یہ تو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہانے ہیں تھوڑا بہاؤ کو تیز کرنے کے لیے۔ ہم نے ان پہ نظر نہیں رکھنی، اپنے بہاؤ کو تیز کرنا، اپنے بہاؤ کو۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے دشمن کے سینے پر مونگ دل کر کہوں محمد خدا کا رسول۔ ابو بکر صدیق نے مجمع عام میں کلمہ توحید بھی کہا، کلمہ رسالت جو پڑھا تو دشمن ابو بکر پر یوں ٹوٹے، چلو لاتے مکے نہیں، ابو بکر صدیق کے چہرے پر جوتے اتنے مارے رخسار پر کہ ابو بکر کا چہرہ متورم ہو گیا، پہچانا نہیں جاتا۔ کس کے؟ جو مکہ کا چیف جسٹس ہے۔ میرے والد صاحب معمولی سے چھوٹے سے سبزی کا دکاندار تھا، چھوٹی سی دکان تھی ہماری سبزی۔ میری ذات کیا، میری اوقات کیا۔ اڈیالہ جیل میں پولیس والے نے کہا اوے مولوی، جب کبھی جملہ یہ یاد آئے تو دل دکھتا کہ اس کو یار ایسے کہنا نہیں چاہیے، یہ انداز ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اوے مولوی کہے تو آج تک دل دکھتا ہے۔ جو چیف جسٹس ہو کر نبی کی محبت میں چہرے پر جوتے کھائے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مارنے والوں نے اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، پھر کسی نے کہا چھوڑ دو مر جائے گا، تو اس کے پچھلے نہیں چھوڑے۔ اتنی بے قصی بے بسی کا عالم کہ مکہ کی دھرتی پر اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اٹھانے والی 2 خواتین ہیں، ایک کو سیدہ ام الخیر سلمہ ابو بکر کی اماں کہتے ہیں، اور دوسری کو سیدہ فاطمہ بنت خطاب عمر فاروق اعظم کی بہن کہتے ہیں۔ اٹھا کر لے گئی نبی کی بارگاہ، کہا بیٹا کچھ کھا پی لو۔ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے محبوب پیغمبر کو سلامتی کے ساتھ دیکھنا۔ کارکن ہے، سب کچھ لٹایا، عزت لٹا دی، مال لٹا دیا، جان لٹا دی، عہدہ لٹایا، خاندان لٹایا، سب کچھ لٹایا۔ پھر گھر میں بیٹھ کر یہ نہیں کہنے لدھیانوی صاحب آئیں گے تو اگلا جلسہ تب کرواؤں گا، ایسا نہیں۔ مار بھی کھائی، سب کچھ کھایا، پھر بھی اٹھے کیا کہا؟ مجھے میرے قائد کے دروازے پر لے کر چلے۔ رسول خدا نے یار کا حال جو دیکھا تو اللہ کے نبی اٹھے، 2-4 قدم بڑھے آگے، ابو بکر کا ماتھا چوما، پھر کہا راضی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے 100 جانیں ہو اور نبی پر قربان ہے تب بھی خدا کی قسم سودا قبول ہے. وہ سیدنا ابو بکر صدیق یوں تصدیق کی کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جن لوگوں نے کلمے کا پہلا حصہ پڑھا لا الہ الا اللہ ان سب کا ثواب آدم سے لے کر آخری انسان تک اللہ مجھ محمد کو عطا فرمائے. اور جنہوں نے کہا نا محمد رسول اللہ ان سب کا ثواب اللہ میری امت میں آخری انسان تک ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے. اللہ کے نبی کیوں؟ اور میں اللہ نے جب پوچھا تھا میں کون ہوں، حاجت روا تمہارا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولین آخرین ساری روحیں موجود تھی. کچھ جانتے تھے کچھ نہ جانتے تھے، سب نے کہا کہنا چاہتے تھے لیکن آواز نکلتی کوئی نہ تھی. ان سب کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا تو آمنہ کے لا الہ. خدا کو خدا مانا تو سب نے اتباع محمد مصطفیٰ میں تابع داری کی تو آمنہ کے لال کی نیکی ان کی ہے، سبب میں بنا تو اللہ دے گا مجھے. لیکن جب نبی نے کہا میں محمد خدا کا رسول، انہوں نے کہا اچھا مارے اپنے گھر کا چھوڑا اور نبی رسول پیغمبر بن گئے. اپنے خاندان کا بھائی بیٹا کیسے نبی رسول پیغمبر مان لے؟ ابھی عقل انسانی تذبذب میں تھی. ابو بکر نے کہا میں تو کہتا ہوں محمد رسول اللہ. یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے ابو بکر صدیق اس امت کا. اس امت کی گنتی اربوں خربوں قدموں تک چلی جائے لیکن جب گنتی شروع کرو گے نا ایک جو امت کا وہ ایک ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. وہ تصدیق پیغمبر کرنے والا اور یوں تصدیق کی کہ تمام تشیع مفسرین نے حضرت علی المرتضی کا یہ قول تقریباً نقل کیا. حضرت علی فرماتے رب تعالیٰ نے جو قرآن میں اعلان کیا کہ سچائی دینے والا خدا، لانے والا مصطفیٰ، تصدیق کرنے والا کون؟ ابو بکر صدیق. وہ سچائی کیا ہے؟ کہ اسلام ہے. کہ اسلام دین دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے اور تصدیق کی کس نے؟ چلے بات اپنی کلوز کریں تھوڑا مسکرا کے. ایک علاقہ حجن سالم سے تھوڑا آگے سفر کو 12-13 کلومیٹر کا ایسا ہے کہ بندے کی طبیعت موٹر میں سے اترتے ہی اچھی بھلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیکن بندہ جیسے دھکے شکے کھا کے پہنچے نا حجن کی حدود میں تو وہاں پہ کسی ظریف آدمی نے بورڈ لگوا دیے مسکرائیے آپ حجن پہنچ گئے. تو بندہ بے ساختہ مسکراتا بھی ہے، تھکاوٹ دور بھی ہو جاتی ہے تو آپ بھی مسکرائیے، بات آخری لمحات میں جا پہنچی. ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضی کے سامنے جب کوئی بندہ کوئی حدیث پیش کرتا تو علی فرماتے پہلے قسم اٹھا. تو نے حدیث نبی سے سنی ہے، ایسے ہی سنی ہے اور انہی الفاظ میں سنی ہے. اگلا بندہ حلف اٹھاتا قسم اٹھاتا تب علی المرتضی اس بات کو آگے نقل کرتے. لیکن جب ابو بکر صدیق کہتے نا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یوں سنا تو حضرت علی المرتضی ابو بکر صدیق سے حلف نہیں لیتے تھے. کسی نے پوچھا اس سے حلف کیوں لیتے تھے؟ جس کو اللہ نے صدیق کہا علی اس کی تصدیق زمانے سے کیوں کروائے؟ میں خود کہتا ہوں جس کو خدا نے صدیق کہا مرتضی بھی اسے صدیق کہتا ہے. تیسری بات کون سی؟ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں مال یوں لٹایا جائے. ہم تو خیر آج کل سخی ہیں نا بھائی، اور یقین مانے اتنے بڑے بڑے سخی پاکستان میں پائے جاتے ہیں کہ چندہ مولانا دیتے ہیں بے ہوش دیکھنے والے ہو جاتے ہیں. وہ کسی شوم نے پوچھا نا شومنی سے طبیعت تیری کیوں گڑبڑ ہے، بی پی تیرا ہائی کیوں ہے؟ کہتے ایک سخی کو چندہ دیتا ہوا دیکھ لیا. ہمارے ہاں بعض دوست چندے کی اپیل جو سنتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالا مولا 1000 روپے، گھر جا کے پھر سوچتے کیڑی چبل مار کے آ گیا، جذبات میں آ گیا. لیکن ابو بکر کون ہے؟ جس نے مال یوں لٹایا کہ عرشوں سے اللہ نے تصدیق کی کہ ابو بکر بھی میرے لیے، ابو بکر کا مال بھی میرے لیے. سبحان اللہ. اتنا لٹایا. پہلی ملاقات میں 40,000 درہم. کتنے؟ بخاری شریف میں درہم نہیں دینار لکھا ہے. اور ابو بکر کی بیٹی مومنوں کی ماں پیغمبر کی زوجہ کائنات کی جنت کی ملکہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہے درہم نہیں تھے دینار تھے.
دینار ہوتا ہے سونے کا، درہم ہوتا ہے چاندی کا. چلو بھائی سونا نہیں چاندی سمجھ لو. 40,000 درہم پہلی ملاقات میں لٹا دی. 40,000 میں درہم جو کہا کسی کے کان پہ جو تک نہیں رنگی، چونکہ میں پتہ ہی کوئی نہیں درہم ہوتا کیا ہے. آج بچے سے کہو نا $1 دوں گا 1 گلاس پانی لے، جاؤ بھاڑ میں خود لے کے آ. 20 روپے دوں گا پورا جگ بھر کے لائے گا. کیوں؟ چونکہ یہ پاکستانی کرنسی کی ویلیو جانتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ڈالر تو کتنی بڑی کتی چیز ہے جس کو دیکھ کر پاکستان کے حکمرانوں نے قوم کی بیٹی بیچ ڈالی تھی. یہ ڈالر کو نہیں جانتا، اس لیے چلتا پھرتا دوڑتا. 40,000 درہم ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ میں نے 2 سال پہلے مدینہ طیبہ ایک سنار سے رابطہ کیا. میں رسول خدا کے دور میں درہم کتنی چاندی کا ہوتا تھا؟ 40,000 درہم اس دور کے اگر آج کے دور میں ہوتے تو پاکستانی کرنسی کے مطابق قیمت بنتی کتنی؟ تو جواب ملا کہ 1,49,08,686 روپے. جو پہلی ملاقات میں نبی پر 1.5 کروڑ لٹا دے. اس کے بارے ملنگنے کا پتر کہتے نہیں وہ ابو بکر تو لالچی تھا، لالچ دیکھ کے مفاد دیکھ کے پھر نبی کے ساتھ آیا تھا. جس دور میں ابو بکر نے نبی کو نبی مانا تھا، عقل کے بدھو 4 ٹانگوں والے کو مولا ماننے والوں، اس دور میں نبی کے پاس دنیاوی طور پر تھا کیا اور ابو بکر کے پاس کمی کون تھی؟ جو پہلی ملاقات میں 1.5 کروڑ نبی پر صدقے باری کر دے وہ ابو بکر صدیق. تم اس ابو بکر صدیق پر نعوذ باللہ پیغمبر کی بیٹی کا باغ کھانے کا الزام لگاتے ہو جس کی اپنی بیٹیوں کے دوپٹے نبی کے دین پر قربان ہوا. وہ سیدنا ابو بکر صدیق اتنا مال لٹایا. آج بارش کو آتا دیکھ کے ہمارا راجپوت بابا بھی کہتا بھائی تم مہینہ پہلے آ جاتی بھائی تو کوئی فائدہ بھی ہوتا بھی اس کا. جب بجا چونکہ جب ضرورت تھی اس کی، اب جو آئی تو فائدہ کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا. یا رسول اللہ کیسے؟ اور میں جب مانگا تب دیا، جیسے مانگا ویسے دیا، جتنا مانگا اتنا دیا، جہاں پہ مانگا وہاں پہ دیا. ایسے دیا کہ میں لیتا ہوا کبھی شرمایا کوئی نہیں، ابو بکر کبھی دیتا ہوا گھبرایا کوئی نہیں. اتنا دیا کہ چلتے دم خدا کے نبی نے فرمایا کہ بھئی امت دیاں نیکاں اسے جگتے لہائی نہیں، مگر صدیق دے کرزے دی گڈڑی نال چائی بہنا. متا منکر کوئی بھوکے خلافت دی مکائی بہنا، پکڑ کے حق صداقت دا مسلے دے کھڑائی بہنا. کہ دنیا میں جس نے مجھ محمد پر احسان کیا سب کا بدلہ دنیا ہی میں دیا. لیکن ابو بکر تیرے احسانات اتنے ہیں، گٹھڑی اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرو مولا تو جانے تیرا صدیق تھا. اس ابو بکر نے کتنا دیا؟ آج کہتے ہیں دمادم مسقل اندر انہوں نے ہمارا بدھو سنی بندری کہوں کیا کہوں. یہ آنے والا عقیدہ بھی چھینتا ہے، خیرات کے نام پہ آٹا بھی چھینتا ہے. دمادم مسقل اندر ملنگت علی دا پہلا نمبر. ہم خیرات کے 150 بھی دیتے ہیں، آٹا پیالی بھی دیتے ہیں، گندم ٹوپا بھر کے دیتے ہیں. کیوں؟ عقیدہ بھی لے گیا، مال بھی لے گیا. نظر اللہ نیاز حسین عقیدہ بھی لے گیا، مال بھی لے گیا. بھائی آج کے دور میں تو کہے کہ دمادم مسقل اندر، نمبر تو تب لگائے جائیں جب خدا نے نہ لگائے ہوں، مصطفیٰ نے نہ لگائے ہوں، علی نے زبانی بتائے نہ ہو. نبی نے نمبر یوں لگائے، اعلان کیا علی المرتضیٰ نے. اور کون علی؟ جس کو اللہ کا نبی فرمائے وَأَقْصَاهُمْ علی. میری امت کا قیامت تک کو چیف جسٹس ہے تو اب جناب علی المرتضیٰ. کون ہے بھائی؟ بندہ کو گیا کسی کام سے ہائی کورٹ میں، واپس جو پلٹا تو دیکھا سیدھا گیا واش. لاہور میں تو پھر بھی کچھ سستا نا مال بھائی. پشاور میں جہاں پھنسا تو اسے کہا 25 روپے. کتنے؟ میں نے کہا بھئی لوٹے میں پانی ہی تھا، پیٹرول تو بالکل بھی نہیں تھا. بندہ جو واش روم میں جائے دیکھا کہ وہ پیسے لینے والا سر پکڑ کے بیٹھے، خیر کیا ہوا؟
چیف جسٹس صاحب نے بڑا عجیب فیصلہ کیا. بندہ پوچھے آپ کون سی عدالت کے چیف جسٹس؟ نہیں میں چیف جسٹس نہیں، میں تو لیٹرین صاف کر. تو سارے کہیں گے ملنگ کے پتر بھوتنی کے بچے، تیرا کام لیٹرین صاف کرنا ہے، چیف جسٹس کے فیصلے پہ اعتراض کرنا نہیں. جب چیف جسٹس کہہ دے کہ نبی کی امت میں صدیق جیسا کوئی نہیں ہوتا تو علی پی سے کھڑا نہ ہوتا. نمبر خدا نے بتائے، خدا نے خود کہا اللہ ثانی، پیغمبر کا جو ثانی ہے وہ ابو بکر صدیق. نبی کی نظر میں اس جیسا کوئی اور ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی موجودگی میں اپنے ہوتے اپنے ہاتھوں اپنا مسلح کسی اور کو دیتے، ابو بکر کو نہ دیتے. اگر علی کی نظر میں کوئی اور ہوتا تو محبوب پیغمبر مدنی کریم کے بعد سیدہ فاطمہ کے جنازے پر ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر علی مصلی پر کھڑا یوں نہ کرتے کہ نہیں میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو ابو بکر سے آگے قدم کوئی نہ بڑھائے. نمبر یہ آج لگانے لگے. نمبر تو بچے اللہ کے نبی نے تب لگا دیے تھے جب رسول خدا نے 9 ہجری میں تبوک کے موقع پر یاروں سے مال مانگا تھا. جس نے جتنا دیا نبی نے اتنا لوٹا دیا. مال مانگا تو یوں مانگا کہ کوئی اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آئے، کوئی سر کے بال لے کر آئے، کوئی چند کھجورے لے کر آئے، کوئی گھر کا تیسرا مال لائے، کوئی گھر کے 2 حصے کر کے لائے. لیکن ایک یار جو آیا تو پوری گٹھڑی اٹھا کر لے. کیوں؟ اس کا ٹوٹل اثاثہ یہی گٹھڑی تھا. اس دور میں لٹا لٹا کے اس کے پاس بچا کچھ بھی نہیں تھی. اس نے بچایا نہیں تھا، بچا ہی کچھ نہ تھا. ایسے میں اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا تو کسی یار کے دل میں یہ بات آئی کہ آج مال بڑا ہے، آج نمبر میں لوں، آج نمبر میں لوں. تو دوسرے یار نے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا بوڑھا جرنیل ہے نا ابو بکر صدیق، کچھ لوگ اس سے نمبر آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی کہ یار یارا دی کانڈ نہیں لگن دیتے. یار یارا دی کانڈ نہیں لگن دیتے. اللہ کے نبی نے باقی سب سے یہ پوچھا علی کتنا لے کر آئے، عثمان کتنا لے کر آئے، عمر کتنا لے کر آئے. ادھر جو یار آیا اللہ کے نبی کتنا پوچھتے نمبر ان کے لگ جاتے. ان سے پوچھا کتنا لے کر آئے، اس سے پوچھا گھر میں کیا بچا کر، پوچھا عثمان کیا لے کر آئے. یا رسول اللہ مال کا تیسرا حصہ لے کر آئے. پر مانگے نبی لائے غنی کرے حصہ وہ بھی تیسرا. تو چل نبی کے بعد نبی کے مصلی پر تیرا نمبر بھی تیسرا. عمر تو نے کیا کیا؟ آقا دوسرا حصہ. اچھا مانگے پیغمبر لائے عمر کرے حصہ وہ بھی دوسرا. تو چل نبی کے بعد نبی کے مصلی پر تیرا نمبر بھی دوسرا. ابو بکر تو نے کیا کیا؟ آقا مانگے نبی بچائے ابو بکر محبت کی توہین، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، ٹاٹ کا لباس پہنا، تن کے کپڑے جہاد کے راہ میں قربان کر دیے. آقا آپ جو مانگے بچانا کیا؟ تو نبی پاک نے اعلان اسی دن کر دیا کہ باقی جسے ملے گا نبی کے جانے کے بعد ملے گا. ابو بکر تجھے ملے گا، نبی کے ہوتے ملے گا، نبی کے ہاتھوں. تو نمبر آج لگاتا رہے. ہمیں تو نبی کے نمبروں پر بھی اعتبار ہے، پیپر مارکنگ پر بھی اعتبار ہے. تو 3 صفات جس میں ہوگی اسے صدیق کہا جائے گا. کیا ہوگا؟ خوف خدا ہو، اتباع محمد مصطفیٰ تصدیق پیغمبر ہو، اور تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ ہو. اور یہاں پر ابو بکر کو صدیق اکبر کو کہتے ہیں کہ ابو بکر کا تقوی ایسا کہ اللہ کا قرآن کہے سب سے بڑا جو تقوی والا وہ ابو بکر صدیق. تصدیق پیغمبر کرنے والا ایسا کہ رب کہے صدیق، اور مال لٹانے والا ایسا کہ بوڑھے باپ نے کہا مہربانی کا. کیا کمزور غریب ضعیفوں پر تو نے مال لٹانا شروع کر دیا؟ لگتا یوں ہے کہ تو چاہتا یہ ہے کہ دنیا والے کہیں گے واہ ابو بکر واہ بلے بلے تو نے بڑا مال خرچ کر دیا. ابھی ابو بکر نے صفائی پیش نہیں کی. اللہ نے عرشوں سے کہا ابو بکر میرے نبی کا وہ یار جو دنیا والوں کے لیے نہیں بلکہ اس کی سخاوت کو دیکھ کے دنیا والے کرے نہ کرے رب جو کہتا ہے بلے 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 بلے. جس کا مال بھی صدیق کا مال بھی خدا کے لیے اور ذات بھی. تو اللہ کہتا ہے چوتھی چیز کیا دوں گا جن میں یہ 3 چیزیں ہوں گی. اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو آرام والی جگہ عطا کروں گا. کیا بھائی؟ آرام والی. قبر کھودی خوشبو آنے لگی،
قبر کھودی کفن سلامت تھا، قبر کھودی ٹھنڈی سی ہوائیں تھی، تین چیزیں تھیں، تو اللہ نے چوتھی آرام والی جگہ یعنی سادہ سے لفظوں میں جنت عطا کر دی، جنت۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو آج کا صدیق ہو، جو نبی کے دور کا صدیق ہی نہیں صدیق اکبر ہے، اس کو اللہ نے جنت نہیں، جنت جس پہ قربان، وہ ریاض الجنہ اللہ نے ابو بکر کو عطا فرما دی۔ سارے جائیں تو بھائی فیصلہ ہوگا، اٹھ چل جنت میں جا، اٹھ چل جنت میں جا۔ باری جو آئی نا ابو بکر کی، تو رب نے ابو بکر سے نہیں کہا کہ اٹھ چل جنت میں جا، بلکہ جنت سے کہا جنت چل، اور صدیق اکبر کے قدموں میں چل۔ وہ آج جہاں پر سویا ہے وہ بھی جنت ہے، کل قیامت کو اٹھے گا تو وہ بھی جنت ہے۔ اور جس جنت میں ابو بکر آج سویا ہے، منکر اس جنت میں نہیں جا سکتا، تو جس میں ابو بکر خدا کے بھیجنے کے بعد جائے گا، حشر کے بعد جائے گا، تو ابو بکر کا منکر اس جنت میں بھی کوئی نہیں جاتا، اس میں بھی۔ تو رب تعالیٰ ہمیں اس پیغمبر مدنی کریم کے پہلے یار، آخری نبی کا پہلا یار، سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا صحابی ابو بکر صدیق، اللہ ہمیں اس کی کامل اتباع بھی نصیب فرمائے، کامل غلامی بھی نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کورونا سیلاب جیسی مصیبتوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو بھی محفوظ فرمائے، چپے چپے کو بھی محفوظ فرمائے۔ کوئی بات کسی دوست کو کڑوی لگی ہو، اگر لگی بھی ہو تو واللہ کو پرواہ کوئی نہیں، جو حق سمجھا تھا وہ کہہ دیا، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے چلے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے ضلع میں 15 جنوری بروز اتوار نبی پاک کے پہلے یار ابو بکر صدیق کے یوم وفات کی مناسبت سے ریلی ہو تو ضرور جائیے۔ پروگرام دیوبندی رکھا ہے تب بھی، بریلوی رکھا ہے تب بھی، اہل حدیث رکھا ہے تب بھی، ضرور جائیے گا، کیونکہ نبی کی ذات کا پروگرام ہو، نبی کے اصحاب کے نام کا پروگرام ہو، آل نبی کے نام کا پروگرام ہو، کوئی بھی رکھا ہے، ہم تو پروانے ہیں، شمع جو بھی جلائے گا ہمارا کام قربان ہونا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا شمع جلی کہاں پر ہے، جلائی کس نے، ٹھیک ہے بھائی۔ پیغمبر کے دین کا دفاع ہم نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن کر نہیں کرنا، فرقوں میں تقسیم ہو کر نہیں کرنا، ہم نے دین کا دفاع کرنا ہے، محمدی بن کے، امتی بن کے کریں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی، ایک ہو کے، نیک ہو کے، احترام کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کامل اخلاق کے ساتھ، ایسے ہی جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں، چونکہ جلسہ خالص وہابیوں کا ہے، تو لنگر کا تو انتہائی محدود انتظام ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور آواز میزبان کسی کی کوئی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ تو انتظام ہو ہی کوئی، چاولو شاولو، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو چلو تجربہ صبح اپنے گھر جا کے کیجیے، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن پلیٹ میں بوٹی آ جائے تو کھانے کے لیے 5 کی 5 برابر ہو جاتی ہے، جبکہ ویسے دیکھو تو ماشاءاللہ سب کا اختلاف سب کے سامنے ہے، لیکن بوٹی کے لیے ساری کیوں؟ مشترکہ مفاد اسی میں۔ تو ہماری محبت کا جو سب سے بڑا مشترکہ محاذ ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، خدا کا دین ہے۔ اگر میرے بھائی یہ ہاتھ کی انگلیاں ایک بوٹی کے لیے ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں تو نبی کے دین کے لیے کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث آپس میں اتحاد نہیں کر سکتے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ اب تمام احباب کی دین دنیا کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، رب تعالیٰ آپ کو 2 جہاں کی بہترین عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی حافظ عثمان قصوری صاحب تشریف لائے، کل ان کی تائی محترمہ کا انتقال ہوا۔ ایسے ہمارے بھائی نے بھی بتایا کہ مولانا عبد الکریم نعمانی صاحب کبیر والا سے جن کا تعلق ہے، ان کے صاحبزادے کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہوا، جتنے اور مولانا مسعود رحمان عثمانی صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے، رب تعالی ہماری جانب سے ان کو بہترین جزائے خیر
عطا فرمائے. ایسے ہی ہمارے ایک بھائی نے نعمت اولاد سے محرومی کا اظہار کیا، اللہ ان کے دامن کو اولاد نرینہ سے مالا مال فرمائے. ہمارے ایک محترم بھائی ہیں، میرے بھائی ڈرائیور جو میرے ساتھ ہیں، ان کے عزیز ہیں جو نوجوانی کے عالم میں انتہائی بیماری کے عالم میں ہیں. رب تعالی ہمارے اس بھائی کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ پاک تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.